السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو زویا؟ علی نے غصے سے داڑھتے ہوئے کہا۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا تم نے، اب بس شادی کا وقت آ گیا ہے اور تمہیں شادی ہی کرنی ہوگی، سمجھی؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی آواز لرزتے ہوئے نکلی۔ کیوں؟ کیا میری زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا ہے؟ کیا میرے کوئی خواب نہیں؟ کیا میں صرف اس دنیا میں دلہن بننے کے لیے آئی ہوں؟ علی نے ایک بے حس نظر سے بہن کی طرف دیکھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ زویا کے دل میں کیا طوفان چل رہا تھا۔ زویا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا دل دک دک کرنے لگا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ وہ چپ چاپ روتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جیسے اس کا دل ٹوٹ کر بکھر چکا ہو۔ اس نے سوچا، کیا ہر لڑکی کی قسمت میں صرف یہی لکھا ہے؟ کیا ہمارے خواب کبھی حقیقت بننے کا موقع پاتے ہیں، یا ہم صرف شادی اور ذمہ داریوں کے بیچ گم ہو جاتے ہیں؟ زویا ایک انتہائی ذہین اور باصلاحیت لڑکی تھی، لیکن اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دلوانے کا رواج نہیں تھا۔ زویا کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر اس کے خاندان کے روایتی خیالات اور قدامت پسند سوچ نے ہمیشہ اس کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ خاندان میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانا تو معمول کی بات تھی، لیکن انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانا یا کسی پروفیشن میں جانے کی اجازت دینا غیر معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ زویا نے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا۔ اسے دوسروں کی مدد کرنا پسند تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اپنے علاقے کی پہلی خاتون ڈاکٹر بن کر دوسروں کی زندگیوں کو بدل سکے۔ لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس کا خواب حقیقت میں تبدیل ہونا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا، وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زویا نے چپکے چپکے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی، بغیر اپنے گھر والوں کو بتائے۔ دن رات محنت کی اور آخرکار وہ دن آ گیا جب اس نے میڈیکل کالج کے انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ امتحان کے نتائج کا دن آیا اور زویا حیرت انگیز طور پر پورے صوبے میں پہلی لڑکی بن گئی جس نے میرٹ پر میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل کیا۔ زویا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائے گی تو وہ بھی اس کی کامیابی پر فخر کریں گے۔ لیکن حقیقت اس کی توقعات کے برعکس نکلی۔ جب زویا نے اپنے والدین اور بھائی کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرنے کے قریب ہے، تو ان کا رد عمل انتہائی منفی تھا۔ اس کی ماں نے ایک لمبی سانس لی اور فوراً کہا، بیٹی تمہیں ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں، یہ پروفیشن ہمارے خاندان کی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، تمہیں شادی کرنی ہے اور اپنے شوہر کا گھر سنبھالنا ہے۔ زویا کو اپنی ماں کی بات سن کر شدید صدمہ پہنچا، لیکن اس کے بھائی علی کا رد عمل تو اس سے بھی عجیب تھا۔ علی نے غصے میں آ کر کہا، تم نے وہ ماحول دیکھا ہے جہاں لڑکیوں کو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے؟ وہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے زیادہ نہ پڑھاؤ، اب دیکھ لو اس کے کیے کا کیا حال ہو رہا ہے۔ علی کی آنکھوں میں غصہ اور بے حسی تھی اور زویا کو لگا جیسے وہ کسی دیوار سے بات کر رہی ہو۔ علی نے ماں کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، امی میں نے پہلے کہا تھا کہ اسے اتنا نہ پڑھاؤ، دیکھ لو اب یہ ہماری عزت خاک میں ملائے گی۔ زویا کی ماں نے بھی بیٹے کا ساتھ دیا۔ علی ٹھیک کہہ رہا ہے زویا بیٹی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا گھر بسا لو اور ان فضول خوابوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ زویا کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس صوبے کی پہلی لڑکی تھی جو میرٹ پر میڈیکل کالج میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن اس کے اپنے خاندان نے اس کی قابلیت کو سرے سے تسلیم نہیں کیا۔ ہر ایک نے اس کے خواب کو ناچیز سمجھا اور اسے نظر انداز کیا۔
وہ اپنے خوابوں کو بکھرتا دیکھ رہی تھی اور اس کے پاس کچھ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اپنے بھائی کے کلمات اس سے بار بار یاد آ رہے تھے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ زویا کو ایسا لگا جیسے اس کی محنت اور قابلیت سب بیکار گئی ہے۔ زویا کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب اس کے لیے اسد نامی لڑکے کا رشتہ آیا۔ اسد ایک اچھے گھرانے کا فرد تھا۔ اس کی 5 بہنیں اور 3 بھائی تھے اور سب شادی شدہ تھے۔ خاندان خوشحال اور خود مختار تھا۔ اسد کا ایک کرائے کا اسٹور تھا جس سے گھر کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ زویا کے گھر والوں کو یہ رشتہ بالکل مناسب لگا اور انہوں نے زویا کی شادی اسد سے کر دی۔ زویا نے اپنی زندگی کے خواب توڑ کر دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ شاید ڈاکٹر بننا اس کے نصیب میں نہیں تھا، لیکن وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ دلہن بن کر جب وہ اسد کے گھر آئی تو دل میں عجیب سے احساسات تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ایک نئی زندگی کا سامنا کرنا ہے اور اس کے خوابوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ اسد ایک بے حد مہربان اور نرم دل انسان تھا۔ اگرچہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، بس 8ویں جماعت تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں محبت اور عزت بھری ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت اور پرکشش تھا اور زویا کو دیکھتے ہی وہ اس کے دل میں بس گئی تھی۔ شادی کے دن پہلی بار جب اسد نے زویا کو دیکھا تو وہ دل سے محبت کرنے لگا تھا۔ زویا کی معصومیت اور سادگی نے اسے فوراً متاثر کر دیا اور اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ زویا کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ شروع میں زویا نے اپنے خوابوں کی قربانی دے کر اس نئی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی۔ اسد کی محبت اور عزت نے زویا کے دل میں سکون پیدا کیا اور وہ سمجھ گئی کہ شاید قسمت نے اس کے لیے یہی راستہ چنا تھا۔ شادی کے کچھ وقت بعد زویا نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اگرچہ وہ اپنے خواب پورے نہیں کر پائی، لیکن ایک محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا بھی کوئی کم خوشی نہیں ہے۔ لیکن جلد ہی زویا کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اسد کا گھر ایک مشترکہ خاندان پر مشتمل تھا، جہاں اس کے بھائی، باوجیں، بہنیں اور ان کے بچے سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ دن بھر گھر میں شور شرابہ رہتا تھا، کبھی نندیں آ جاتی، کبھی جٹھانیوں کے بچے کھیلتے اور شور مچاتے۔ زویا جو ایک پرسکون اور منظم زندگی گزارنے کی عادی تھی، اس ہنگامے میں گم ہو کر رہ گئی۔ گھر میں ہر وقت چیخو پکار اور شور سننے کو ملتا اور زویا کو کہیں بھی سکون میسر نہیں آتا۔ جب بھی وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کی کوشش کرتی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ اس کی جٹھانیوں کے بچے مسلسل شور مچاتے اور گھر کا ماحول ہمیشہ تنگ محسوس ہوتا تھا۔ زویا نے دل میں سوچا کہ کیا یہی اس کی قسمت ہے؟ کیا وہ ہمیشہ اس شور شرابے میں گم ہو کر رہ جائے گی؟ اسد بے شک اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس گھر کی ہنگامہ خیز زندگی نے زویا کو تھکا دیا تھا۔ اس کا دل کرتا کہ وہ کہیں دور جا کر تنہائی میں کچھ وقت گزارے، لیکن مشترکہ خاندان میں یہ ممکن نہیں تھا۔ یوں زویا نے اپنے دل میں یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ اس کی زندگی میں اب یہی ماحول رہے گا۔ وہ اپنے خوابوں کو پیچھے چھوڑ کر اس نئی حقیقت کا سامنا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن اسد اپنی دکان پر بیٹھا تھا جب اچانک اس کی نظر اخبار میں زویا کا نام دیکھ کر رک گئی۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا اور سمجھ نہ پایا کہ یہ سب کیا ہے۔ جلدی سے دکان بند کی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور غصے سے زویا کو آواز دی، زویا فوراً یہاں آؤ۔ اس کی غصے بھری آواز سن کر زویا کی روح کانپ اٹھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور اسد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسد نے بغیر کچھ کہے اخبار اس کے سامنے پھینکا اور سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ زویا نے جب اخبار دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کانپتے ہوئے بول بھی نہ پائی۔
اسد کی آنکھوں میں سوالات تھے اور چہرے پر غصہ واضح تھا۔ زویا رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسد نے پھر کہا، مجھے تمہارے گھر والوں نے کہا تھا کہ تم زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہو، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ زویا نے آنسو پونچھتے ہوئے کانپتی آواز میں سچائی بتا دی۔ میرا خواب ڈاکٹر بننا۔ میں نے میڈیکل کے امتحان میں حصہ لیا تھا اور میرا سلیکشن بھی ہو گیا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے ڈاکٹر بننے کی اجازت نہیں دی اور جلد ہی میری شادی کروا دی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، نہ ہی تمہیں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ یہ سب کہہ کر زویا روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غم اور دل میں بے بسی تھی۔ اسد نے بھی آہستہ سے نیچے بیٹھ کر زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک نرمی نے لے لی تھی۔ اسد نے محبت بھرے لہجے میں کہا، زویا تم ایک بار مجھے بتا دیتی، کیا میں اتنا ناقابل اعتبار تھا کہ تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی؟ زویا نے نم آنکھوں سے جواب دیا، مجھے ڈر تھا، اس لیے نہیں بتایا۔ مجھے لگا کہ شاید تم میرے خواب کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے خواب پورے کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تمہارا خواب میرا خواب ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زویا نے حیرت سے اسد کی طرف دیکھا، مگر گھر والے؟ اسد نے مضبوط لہجے میں کہا، میں ہوں نا، ہم مل کر یہ سب کر لیں گے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زویا کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، جیسے اس کی امیدیں پھر سے جاگ گئی ہوں۔ اسد کی محبت اور سپورٹ نے اسے اعتماد دیا کہ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ جب اسد کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ زویا نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا ہے اور ڈاکٹر بننے کی تیاری کر رہی ہے، تو گھر میں کہرام مچ گیا۔ اسد کے والدین اور بہن بھائیوں نے فوراً اس کے فیصلے کی مخالفت شروع کر دی۔ اسد کے بڑے بھائی نے غصے سے کہا، اب ہماری بہو بیٹیاں بھی ڈاکٹر بنے گی، یہ بالکل ناممکن ہے۔ اس کی ماں نے بھی سختی سے کہا، ہم نے تمہیں پڑھنے کے لیے گھر میں نہیں لایا زویا، اس خاندان کی عورتوں کو باہر کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر کے ہر فرد نے اپنی طرف سے اعتراض اٹھایا، گویا اسد اور زویا نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ زویا جو ہمیشہ اپنے خاندان کی مخالفت سے ڈرتی تھی، فوراً خوفزدہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو سکتے ہیں اگر اس وقت اسد نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وہ خاموشی سے اسد کے پیچھے کھڑی ہو گئی، جیسے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ اسد نے گھر والوں کی باتوں کو تحمل سے سنا، لیکن وہ دل ہی دل میں پختہ عزم کر چکا تھا کہ زویا کو اس کا خواب پورا کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ وہ آگے بڑھا اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا، میں نے زویا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا خواب پورا کرنے میں اس کا ساتھ دوں گا اور میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ گھر والوں نے اسد کی بات کو سن کر اور زیادہ ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹے تمہیں اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہیں؟ زویا کو اتنا پڑھانے کی ضرورت نہیں، وہ گھر سنبھالے بس۔ اسد نے مضبوطی سے جواب دیا، ماں عزت اس بات میں ہے کہ میں اپنی بیوی کے خوابوں کا احترام کروں، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے اور میں اسے اس کا حق دینے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ زویا جو اب تک خوفزدہ تھی، اسد کے الفاظ سن کر حیران رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے دل پر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ جان گئی کہ اسد واقعی اس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسد نے کسی کی بات نہیں سنی، نہ اپنے بھائیوں کی اور نہ ہی اپنی ماں کی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زویا کو ضرور پڑھائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی کچھ سہنا پڑے۔ اس نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر لے گیا، جیسے وہ سب سے کہہ رہا ہو کہ زویا کی زندگی کے فیصلے اب اس کے ہاتھ میں ہیں۔ چند دنوں بعد زویا کا میرٹ پر داخلہ ہو گیا اور وہ میڈیکل کالج میں پڑھائی شروع کرنے لگی۔
کالج میں داخلہ ملنے کے بعد زویا کی زندگی میں ایک نیا جوش آیا. وہ دل لگا کر پڑھنے لگے اور ہر دن اس کے لیے ایک نئی امید لے کر آتا. لیکن گھر میں حالات مزید بگڑتے گئے. اسد کے گھر میں مسلسل لڑائیاں ہونے لگی. اس کے بھائی اور بھابیاں ناراض ہو گئے اور یہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آخرکار بات گھر کے بٹوارے تک پہنچ گئی. اسد نے اپنے والدین اور بھائیوں سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ زویا کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بٹوارے کے بعد اسد اور زویا نے ایک علیحدہ گھر بسایا. اسد نے کبھی زویا کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ ہر قدم پر اس کا حوصلہ بڑھایا. وہ اپنی دکان کے کام کے بعد زویا کی پڑھائی میں بھی دلچسپی لیتا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا کہ وہ اپنے خواب کو پورا کرے. زویا نے دل جمی سے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور اسد کے ساتھ کی بدولت وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے سفر پر گامزن رہی. اسد کی محبت اور ساتھ نے زویا کو ہر مشکل کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا. وہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کا خواب ضرور پورا ہوگا. زویا کی زندگی کے 5 سال کی انتھک محنت اور اسد کا ساتھ آخرکار رنگ لے آیا. وہ دن آ پہنچا جب زویا اپنی منزل پر کھڑی تھی. ایک مکمل ڈاکٹر بن چکی تھی اور اس کے سر پر کامیابیوں کا تاج سج چکا تھا. آج وہ میڈیکل کالج کی گریجویشن تقریب میں اسٹیج پر کھڑی تھی جہاں اسے نہ صرف ڈاکٹر کی ڈگری دی جا رہی تھی بلکہ وہ اپنی کلاس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر گولڈ میڈل کی بھی حقدار قرار پائی تھی. اسد بھی اس تقریب میں موجود تھا اپنی بیوی کی کامیابی پر فخر کرتے ہوئے. جب زویا کو اسٹیج پر گولڈ میڈل وصول کرنے کے لیے بلایا گیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا. زویا کا دل خوشی اور جذبات سے بھرا ہوا تھا. وہ اس اسٹیج پر کھڑی تھی جہاں پہنچنے کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا اور آج وہ خواب حقیقت بن چکا تھا. زویا اسٹیج پر پہنچی اور میڈل اس کے ہاتھ میں دیا گیا. تقریب کے میزبان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر زویا، کیا آپ اپنی کامیابی کا راز بتانا چاہیں گی؟ آج آپ کی اس کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کی نظریں زویا پر مرکوز تھی. زویا کے والدین اور بھائی جو تقریب میں موجود تھے دل ہی دل میں توقع کر رہے تھے کہ زویا ان کا نام لے گی اور ان کی تعریف کرے گی. دوسری طرف اسد کے گھر والے بھی یہی سوچ رہے تھے کہ زویا اپنی کامیابی کو اپنے سسرال کی منحوس منت قرار دے گی. لیکن زویا کے دل میں کچھ اور ہی تھا. اس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے سب کی طرف دیکھا. پھر بڑے وقار سے بولی، لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن آج میں یہاں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے اور وہ کوئی اور شخص نہیں، میرا شوہر اسد ہے. یہ سن کر حال میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا. پھر تالیاں بجنے لگی. زویا کی باتوں میں محبت اور شکریہ کا اظہار تھا. اس کے الفاظ سیدھے دل تک پہنچے. زویا نے اسد کی طرف دیکھا جو اپنی نشست پر حیران تھا. زویا نے اپنی بات جاری رکھی، اسد وہ شخص ہے جس نے میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا. جب میرے اپنے خوابوں کو توڑ رہے تھے، جب کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا، اسد نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا. آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کی وجہ اسد ہے. زویا کے آنسو اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے. اس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ آج کا یہ گولڈ میڈل اسد کو پہنایا جائے کیونکہ یہ کامیابی صرف میری نہیں، یہ ہم دونوں کی ہے. اسد نے مجھے اس مقام تک پہنچانے میں جو قربانیاں دی وہ شاید میں کبھی ادا نہیں کر سکتی، لیکن آج میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. تالیاں پھر سے گونج اٹھی اور زویا نے اسد کو اسٹیج پر بلایا. اسد کی آنکھوں میں بھی حیرت اور فخر تھا. وہ آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھا اور جب وہ زویا کے قریب آیا تو زویا نے گولڈ میڈل اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اسد کے گلے میں ڈال دیا. اس لمحے میں دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. اسد نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
یہ میڈل تمہارا ہے زویا، تمہاری محنت، تمہارا خواب، تمہاری لگن نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ زویا نے جواب دیا، نہیں اسد، یہ میڈل ہماری جیت ہے، میں اکیلی کبھی یہ سب حاصل نہیں کر سکتی تھی اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے۔ تالیاں بجتی رہی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے یہ دنیا صرف ان دونوں کے لیے رک گئی ہو۔ زویا نے آخر میں کہا، یہ دنیا کی سب عورتوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، بس اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ سہارا مل جائے تو وہ دنیا کی کوئی بھی چوٹی سر کر سکتی ہے۔ تقریب میں موجود ہر شخص زویا اور اسد کی محبت اور مضبوط رشتے کو دیکھ کر حیران اور متاثر تھا۔ آج زویا نے نہ صرف اپنی محنت کا صلہ پایا تھا، بلکہ اس نے اسد کی قربانی اور محبت کو بھی سب کے سامنے خراج تحسین پیش کیا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا وہ خوبصورت لمحہ تھا جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسد اور زویا نے اس دن یہ ثابت کر دیا کہ محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کی حمایت سے کوئی بھی خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔